صحیح اور غلط کی بحث اس وقت جنم لیتی ہے جب عمل کو نتیجے سے الگ کر کر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کی بنیاد ماضی پر رکھتے ہیں تو پھر یقینی ہے کہ آپ کی اگلی زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ انسان بولنے جیسے ہتھیار رکھتا ہے، اس لیے باتوں پر جلد یقین مت کیا کریں۔ ہر وہ بات جو آپ اور کسی کے بھی بیچ میں ہوئی راز ہی کہلاتا ہے، اس کو راز رکھنا بہترین عمل ہے۔ کبھی بھی لوگوں کے رویے یا کسی مشکل صورتحال میں پریشان نہ ہو۔ آپ کے رد عمل کے بغیر وہ بالکل بے بس ہیں۔ ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بہتر ہونے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کسی چیز کا ختم ہو جانا کسی دوسری چیز کی شروعات کا نام ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جو علم رکھتا ہو۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرے کی گھنٹی نہیں، سوائے اپنے نفس کے۔ ہر کسی کی محبت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر اور اپنے خادم پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور بلا شبہ یہ بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، عمل کم ہوتے جائیں گے، دلوں میں کنجوسی سما جائے گی، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، خون ریزی اور قتل و غارت۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے
میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ خدا کی مخلوق کی خدمت عظیم بنا دیتی ہے، مگر صرف اس انسان کو جو اس بات کو سمجھ جائے۔ گزرے ہوئے وقت پر جب بھی نظر ڈالو، کچھ سیکھنے کے ارادے سے ڈالو، سوال کرنے کے ارادے سے ڈالو۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے رکھے ہیں۔ روح کا اعلیٰ ترین لطف یہ ہے کہ تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی حقیقی خوشی بن جائے۔ جو اپنی ذات سے مانوس نہیں ہو سکتا وہ کسی اور سے بھی مانوس نہیں ہو سکتا۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا چہرہ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پیٹھ تمہاری طرف ہے۔ اگر کوئی شخص فطری طور پر مخلص ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو کھونے والا ہر شخص اپنا ناقابل تلافی نقصان کرے گا، جس کا خمیازہ اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ اللہ جب ممکن کی ڈور توڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم یقین کی ڈور سے جڑ جاؤ۔ خواہش کو پاگل پن نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اگر کردار اور ظرف نہ ہو تو اللہ کی نعمتیں انسان کو مغرور بنا دیتی ہیں۔ خوف اور ذلت کے حلوے سے آزادی کی خشک روٹی بہتر ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر مت اتراؤ۔ جلد وہ وقت آ ہی جانے والا ہے جب تمہارے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی یہ زبان خاک میں مل جائے گی۔ جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ معشوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں جان ہے، اس لیے کہ شاید کسی وقت وہ دروازہ کھل جائے اور وہ کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ پرانی شاخ سے پوچھو کہ جینا کتنا مشکل ہے، نئے پتے تو بس اپنی اداکاری میں رہتے ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ راز کی بات ہے۔ صبر کرنا سیکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کرو وقت گزر جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔
مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی: اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ یقیناً محرومیوں پر رونا آتا ہے، لیکن آپ ہنسنے کا فیصلہ کرو۔ یقیناً آپ کے پاس بڑے شکوے ہیں اور لوگوں کی طرح، مگر رب کی حکمت پر یقین رکھو، اس کے ہر حکم پر اس کا شکر ادا کرنے کا فیصلہ کرو۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو، اللہ کی کہی گئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے، بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ صبر کرنے والوں کو اللہ یقیناً اس سے بہتر دے گا جو ان سے لے لیا گیا ہے۔ صرف ندامت کا احساس، ایک سجدہ اور بھیگی ہوئی آنکھیں۔ اے اللہ، کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ جس لمحے آپ اپنے دشمن کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اسی لمحے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فطرت کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی قیمت عزت نفس سے زیادہ ہو۔ یہ وہ دور ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ ملنے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری نہیں، لیکن تعلق قائم رکھنے کے لیے ملنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ روزہ اور سجدہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتے ہیں۔ روزے دار کا خریدار اللہ خود آپ ہیں، کہ اللہ اور بندے کے درمیان خاص عبادت ہے۔ مومن آخرت کے لیے سامان تیار کرتا ہے اور کافر دنیا کے مزے لوٹتا ہے۔ خدا نے نعمت پر شکر کا حکم دیا اور شکر کو نعمت کی زیادتی کی وجہ بنایا ہے۔ بندے کا علم خدا کے علم کے سامنے کچھ نہیں۔ دنیا میں صرف شراب اور بھنگ کو بے ہوشی کا سبب مت سمجھو، بلکہ ہر شہوت انسان کے کان اور آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ شیطان شراب نہ پیتا تھا اور تکبر کے نشے سے مدہوش تھا۔ تو اس دنیا کو دولت سمجھتا ہے جس کی ابتدا بھاگ دوڑ ہے اور آخرت میں وہ لات مار کر چل دیتی ہے۔ اگر انسان خود دنیا کو نہیں چھوڑتا ہے تو دنیا خود اسے چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا نے بہت سے شاہوں کو قتل کیا ہے۔ دنیا خود ناپائیدار ہے، وہ کسی کو پائیداری کیا دے سکتی ہے؟ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ گناہ کے اسباب اور ذریعوں سے دور رہنا یہ اللہ کے حکموں کا احترام ہے۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے، گوہر مراد نکالنے والے لوگ محسنین کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فکر ہی ان کا عمل ہے۔ رب تعالیٰ کے یہاں گناہ گاروں کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ آدمی کے اسلام کی خوبیوں سے یہ بھی ہے کہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ علم حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے تاکہ کامیابی میسر آ سکے۔ اے میرے عزیز، انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے دل کو رزق حلال کے ذریعے صاف کرو
تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگرانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو ہر وہ اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا 10 گنا سے 700 گنا لکھی جائے گی، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کبھی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے دل کو خوش کرو، کیونکہ یہ حج اکبر کے برابر ہے۔ 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کے برابر سمجھا جائے گا۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے اختیار میں رکھے۔ پاک الفاظ کو پاک اور صاف ستھری زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی طاقت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنی حاصل ہوئی کامیابی اور رحمت کو پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کی محبت میں اس لیے بھی چلتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روئے گا دایا دوڑ کر نہ آئے گی، لیکن عقل مند اور بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رحمت خداوندی بغیر آہوزاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین بنا کر رکھو، تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھیں، کیونکہ شہرت سے عافیت کا گوشہ چھن جاتا ہے، اور شہرت بہت سی مصیبتیں اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ مخلوق کی طرف دیکھنا ہلاکت کی نشانی ہے، اور حق کی طرف دیکھنا بادشاہت کی نشانی۔ دوزخ کی چابی
نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ تقدیر کے نازل ہونے کے وقت اعتراض کرنے میں دین اور ایمان کی موت ہے۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر مصیبت کے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی طرح ثابت ہوتا ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ جس طرح دوزخ کی آگ پانی سے نہ بجھے گی، اسی طرح شہوت کی آگ پانی سے نہیں بجھ سکتی، بلکہ دین کے نور کے ذریعے بجھے گی۔ روزی کمانے والا خدا کا دوست ہوتا ہے، لیکن اسے چاہیے نماز ہر وقت ادا کرے اور شریعت کی حد سے قدم باہر نہ رکھے۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو بھلا کر خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان محفوظ رہی، لیکن اللہ کے دوست کہتے ہیں شکر ہے ہمارا دین محفوظ رہا۔ آگ پر چلنا آسان ہے، مگر علم کے مطابق عمل کرنا مشکل۔ تو سالہ سال سے کھا رہا ہے اور تیرے رزق میں کمی نہیں آئی، بس اللہ پر بھروسے کو تھامے رکھو اور ماضی سے سبق لو۔ تیرا نفس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں اور دھوکے میں آ کر گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ ابھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے برے اعمال اور غلط کاموں پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے، تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو، اور وہ خود تقدیر کے مقصد کو پورا کرنے میں اسباب فراہم کرتا ہے۔ ظاہر کو آباد کرنا اور باطن کو برباد رکھنا بیکار ہے اور ریاکاری ہے۔ اے فقیر، تو امیری کی آرزو مت کر، ہو سکتا ہے وہ امیری تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ جو شخص شریعت کے آداب نہیں اپناتا، قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی۔ مومن کو منافق اور لعنتی کے سوا اور کوئی نہیں ستاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے انعام، احسان، کرم اور رحمت سے پہچانا جاتا ہے۔ جو دل دنیا کی محبت میں گھر کر شیطانی خیالات اور نفسانی خواہشات کی آماج گاہ بن چکا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی۔ ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت شور کرے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی پابندی سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل کر کے بندہ اپنے آپ کو رحم کا حقدار بناتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معافی ہوگی۔ وہ بدنصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ بیماروں کی عیادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا آخرت کی یاد کراتا ہے۔ علم عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ حفظ کرنے کے لیے اور مخلوق کو سنانے کے لیے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کی ملاقات خوش نصیبی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی بادشاہی چاہتے ہو تو خود کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ والے خدا کا فضل لوٹتے اور دنیاوی دولت غریبوں پر لٹاتے ہیں۔
اللہ والے کی صفت یہ ہے کہ کچھ نہ ہو تو یہ آرام میں رہے، کچھ موجود ہو تو خوب خرچ کرے۔ اللہ والے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے ظاہر کو شریعت کے آداب سے اور باطن کو خالق کی محبت سے سنوارنا چاہیے۔ مخلوق کو باقی رہنے والی آنکھ سے نہیں بلکہ فنا ہو جانے والی آنکھ سے دیکھو۔ دنیا کی ہوس چھوڑ کر اپنے حالات کی اصلاح اور آخرت کی فکر میں مشغول ہو جاؤ۔ ظلم کیا اس نے جس نے ابن آدم کو امیر کہا، حالانکہ باری تعالی نے اس کا نام فقیر رکھا ہے۔ عام لوگوں کے نزدیک نعمت پا لینا مالداری ہے، جبکہ اللہ والوں کے نزدیک نعمتیں دینے والے کو پا لینا مالداری ہے۔ عمل بغیر علم کے کسی طرح بھی عمل کہلانے کا مستحق نہیں۔ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ تکبر کرنے والوں کی عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ علم حاصل کر کے عمل کر اور مخلوق سے لا تعلق ہو کر خالق کی عبادت کر۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی ہے جو تباہی کی وجہ بن جاتی ہے۔ موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے کہ کہیں وقت سے پہلے نہ مر جائے۔ قدرت کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے گناہ کاروں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جہنم کی خوراک ہیں جس سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ جس کے لیے خیر کا دروازہ کھولا جائے تو وہ اسے غنیمت سمجھے کہ نہیں معلوم کہ کب یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اسلام لا، پھر علم پڑھ، پھر عمل کر، پھر اخلاص کے ساتھ توبہ کر، ورنہ تجھے ہدایت نہ ملے گی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بد نصیب، میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو مخلوق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض۔ تو دنیا کی عمارت بنا کر اپنی آخرت کو برباد اور ویران کر رہا ہے۔ تو عنقریب پکڑا جائے گا۔ تجھ کو وہی پکڑے گا جس کی پکڑ سخت اور دردناک ہے۔ دنیا کے سمندر سے بچ، اس میں کثرت سے مخلوق ڈوب چکی ہے، کوئی ہے جو اس سے بچ پاتا ہے۔ تجھے شعور ہونا چاہیے کہ اصل شعور یہ ہے کہ تیری کوئی سانس اللہ کی حضوری سے غافل نہ ہو۔ اس حقیقت کے گلشن میں نور سے بھرے ہوئے پھول کی طرح دل کی پرورش کرنی چاہیے، جیسے ہزاروں کانٹوں کے درمیان ایک پھول پرورش پاتا ہے۔ جہاں لالچ اور خواہشات کو چھوڑ دے اور محبوب کے سنگ چل، آسمانوں سے آگے نکل جا اور لامقام میں قدم رکھ۔ پسند کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بھی بڑا مشکل، اور ایسا کر جانا اللہ کے شکر کا مقام ہے۔ جو لوگ محبت میں رہ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادوں کو سنبھال لو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، اس بات کا وہم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق ہمیں نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے۔ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے سکون میں رہتے ہیں۔ جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے۔
باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے۔ آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھ قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے عطا فرماتا ہے۔ محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبہ اللہ بنائے اور درجہ تم بناؤ۔ غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بلند ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ تو خدا کی دی ہوئی خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہے۔ بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا، ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راستے کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چبھنے کے لیے کنکر۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ تم کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ ہر کسی سے یہی کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ مصنوعی لذتوں کی بجائے ٹھوس کامیابیوں کے لیے کام میں لگے رہو۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ اپنے مشورے میں کسی کنجوس کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔ جب بندے کی ہر سوچ اور ہر عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی نشانی ہے۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے منہ پھیر لینا تکبر ہے۔